السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، ناظرین و سامعین، اسلام ایک عظیم الشان ضابطۂ حیات اور عظیم دین ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو ہر مقام پہ ان کی بہترین انداز سے تربیت کی ہے۔ اس کا تعلق فرد کے ساتھ ہو، یعنی اس کی انفرادی زندگی ہو، عبادات، عقائد، خاندانی معاملات ہوں، یا اس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہو، سیاست، معیشت اور عمرانیات، گویا ہر پہلو سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کی بہترین تربیت کی ہے۔ لیکن آج کی اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں اخلاقیات کا فقدان اور اس کا حل۔ تو حضرات، سب سے پہلے ہم یہ بات جانیں گے کہ یہ اخلاقیات کا بحران اور فقدان کس طرح سے مسلم معاشرے کے اندر آیا۔ سب سے پہلے اس کی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 47 کی تقسیم سے قبل مسلمان اور غیر مسلم، بالخصوص ہندوازم، سکھزم اور دیگر مذاہب کا مسلمانوں کے ساتھ باہم رہنا، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی عبادات پر، رسومات پر اور ان کے دیگر معاملات پہ گہرے اثر پڑے۔ بلاخر 1947 کی تقسیم کے بعد جب دنیا کے سامنے ایک وہ وطن آیا کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، کہا جا رہا تھا یہ ایسا ملک ہے، یہ ایسا معاشرہ تشکیل دے گا جہاں اسلامی احکام کو باقاعدہ پریکٹیکلی اور عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ لیکن پڑوسی کے ابھی وعد جاری تھے کہ کوسوں دور بیٹھا دشمن اس نے پاکستانی معاشرے میں تہذیب کا وار، اخلاقیات کا وار کرنا شروع کر دیا۔ وہ معاشرہ کہ جو مذہب سے بھاگا ہوا ہے، کہ جن کا نعرہ یہ ہے کہ انسان سے مذہب کو نکال دیا جائے، اس کا بالکل انکار کروا دیا جائے، یا کم از کم اس کا مذہب اور اس کا دین صرف مسجد اور اس کے گھر کی چار دیواری تک محدود ہو، جس کو دنیا سیکولرزم کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت، اس کے وہ افکار جو ہمارے سامنے آئے، اس میں جھوٹ، دھوکہ دہی، سود، مادیت پرستی، اور اس کا جو سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ مقصد کے حصول کے لیے جو بھی وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں آپ، جو بھی میدان ہو، ان چیزوں کو ایک بہت بڑا انگریز مفکر گزرا ہے، میرے عالمی کے نام سے دنیا سے جانتی ہے، اس کی کتاب دا پولیس، جس کا اردو ترجمہ بادشاہت ہے، اس میں اس نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ حضرات، آئیے اسلام کا اخلاقیات کا سبق دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے دشمن کی پہچان کی ہے، اور اب اسلام کا طرز تربیت دیکھتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے،
اسلام کے نزدیک نسل، قومیت اور علاقہ حیثیت نہیں رکھتا. اگر کوئی چیز حیثیت رکھتی ہے وہ تقوی ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے احکام میں بتلایا تھا کہ مجھے تمہارا خون اور ان کا چمڑا نہیں پہنچتا، بلکہ میں تمہارا دل و تقوی دیکھنا چاہتا ہوں. تو احباب جو سب سے بڑی چیز وہ تقوی ہے. اور اس کے بعد جب فرد کی تربیت کی فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ جاتا ہے. صادق نہیں کہا بلکہ صدیق انتہائی سچا. اور رضائل غلیظہ کا بھی بتا دیا. کہا اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے فرمایا جھوٹ سے بچو. جھوٹ یہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ بدی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بدی دوزخ کی طرف لے کر جاتی ہے. فرمایا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب بن جاتا ہے. اور پھر اسلام نے فرد کی تربیت کی، اخلاقیات کی کہا ڈبل سٹینڈرڈ، ڈبل فیس جسے ہم منافقت کہتے ہیں وہ نہیں کرتی. اس کی علامات بتلا دی. کہا جو منافق ہوگا وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کیا جائے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا. حضرات اس انداز سے اور اگر بات خاندان کی جائے تو اسلام نے بہترین نظام خاندان انسان کے سامنے رکھا ہے. وہ نکاح کی صورت میں ہو اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آنکھوں کو جھکائے، عورتوں کو حکم پردے کا دیا گیا. اگر بات معیشت کی جائے، تجارت کی جائے تو کہا کہ تم نے رشوت نہیں دی، دھوکے دہی سے اپنا مال فروخت نہیں کرنا، سودی کاروبار نہیں کرنا. اگر تیرے بھائی کا سامان بک رہا ہے اس پہ آوازیں لگا کر اپنا سامان ہی بیچنا. سیاست کے قوانین دیے حکمران اور رعایا کے، اور پھر رعایا کو اس طرح سے حکمران کی تابعداری کرنی ہے. اور اس کے بعد عمرانیات کا پہلو، خاندان کی تربیت، نکاح کی تربیت. لیکن جب اس کے بالمقابل ہم اس نظریے کو دیکھتے ہیں جس کو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد مادہ پرستی ہے، مادیت پرستی اس کی مین بنیاد ہے. آج ہمارے اندر مادیت پرستی وہ عام ہو چکی ہے، دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے، جھوٹ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. اور اسلام نے انسان کی عزت کا بڑا تحفظ کیا ہے. چغل خوری سے منع فرمایا. اسی طرح سے کہا کہ اگر تم اس میں کوئی برائی دیکھو تو اس کی پیٹ کے پیچھے بات نہیں کرنی. ہر انداز سے اسلام کی، ہر اعتبار سے اسلام نے انسان کا تحفظ کیا ہے. لیکن اس کے بالمقابل جس کو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں اس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے، اس کی بنیاد مادیت پرستی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے. آج اگر کوئی تاجر مال کو روکتا ہے، منڈی میں ضرورت ہے مال روکتا ہے، تو یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام کا امتی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ مسیلمہ کی اس سوچ کا حامل بنتا ہے. پھر عزت کے معاملے میں بات کی. کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. فحاشی کی کا ارتکاب کرنا تو بڑی بات، سرانجام دینا بڑی بات. کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا، جو رستے ہیں ان کو بھی نہیں اپنانا. لیکن دوسری جانب جس کو آج ہمارا معاشرہ تسلیم کر رہا ہے اسے ماڈرنزم کہا جا رہا ہے. اس نے کہا یہ بایولوجیکل سسٹم ہے، حیاتیاتی مسئلہ ہے، اس میں عزت کا، خاندان کا مسئلہ ہی نہیں. جو مرضی کیجیے، جو دل میں آتا ہے کیجیے. آئیے حضرات سوچنا ہوگا کہ آج ہمارا معاشرہ سب سے پہلے فرد کی حیثیت سے ہم کس بنا پہ کھڑے ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور بالمقابل اغیار کے حملے کیا ہیں. کیا میں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں یا اغیار کی باتیں مان رہا ہوں؟
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے کسی قوم کی مشاہبت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آئیے پیغمبر کا امتی بنیے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم اسلام کو لے کر آئیں۔ اب ایک انفرادی زندگی ہو، وہ عقائد ہو، عبادات ہو، خاندانی معاملات ہو، اجتماعی زندگی میں وہ آپ کی تجارت ہے، معیشت ہے، خاندانی مسائل ہیں، رسومات ہیں، وہ سیاست کے مسائل ہیں، وہ ہر اعتبار سے اسلام کو اپنے اوپر فٹ کیجئے، لاگو کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔